عمران کو اچانک ہوش آ گیا۔ اس نے بے اختیار اٹھنے کی کوشش کی، لیکن دوسرے لمحے اس کے ذہن میں دھماکہ سا ہوا اور اس کے ساتھ ہی اس کا شعور پوری طرح بیدار ہو گیا۔ اس کے ذہن میں بے ہوش ہونے سے پہلے کے مناظر گھوم گئے جب وہ ہوٹل کے روم میں اپنے ساتھیوں سمیت کھانے کے بعد کافی پی رہا تھا۔ پھر اچانک اس کا سر بھاری ہوا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ ہوش میں آنے پر اس نے دیکھا کہ وہ ایک خاصے بڑے تہخانے میں ہے۔ اس کے جسم کو کرسی پر رسیوں کی مدد سے باندھا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے گردن گھما کر دیکھا تو اس کے ساتھی بھی ویسے ہی بندھے ہوئے تھے۔ ان سب کی گردنیں ڈھلکی ہوئی تھیں۔ اس نے رسیوں کا جائزہ لیا اور پھر اپنے ناخن میں موجود بلیڈوں سے رسیاں کاٹنے کی کوشش شروع کر دی، جو اس نے ایک بار پھر ناخنوں میں ایڈجسٹ کر لیے تھے۔ ابھی بس کوشش میں مصروف تھا کہ تہخانے کا دروازہ کھلا اور دو آدمی اندر آئے۔ ایک خالی ہاتھ تھا جبکہ دوسرے کے ہاتھ میں مشین گن تھی۔ اوہ، تمہیں خود بخود ہوش آ گیا؟ پر کیسے؟ خالی ہاتھ والے نے چونک کر عمران کی طرف دیکھا۔ میری کافی کی پیالی میں شاید بے ہوشی کی دوا تھوڑی کم ڈالی گئی ہوگی، لیکن آخر یہ سب ہے کیا؟ کون ہو تم لوگ اور ہمیں کیوں بے ہوش کر کے یہاں باندھ رکھا ہے؟ تم پاکیزہ ایجنٹ ہو اور میڈم ریٹا جولین، جس کا تعلق ڈارک اسکائی ایجنسی سے ہے، تھوڑی دیر میں یہاں آنے والی ہے، پھر تمہیں اس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ کیا مطلب؟ تم یہ کس بنا پر کہہ رہے ہو کہ ہم ایجنٹ ہیں، اور تم نے بغیر کسی تصدیق کے ہمیں اغوا کیسے کیا؟ تمہارے ہیلی کاپٹر کو ٹوریو کی طرف جاتے ہوئے مارک کر لیا گیا تھا اور اس کے ساتھ ہی یہاں کے تمام ہوٹلز میں احکامات پہنچا دیے گئے تھے۔ تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے قد و قامت کی تفصیل بتا دی گئی تھی۔ سب الرٹ تھے۔ پھر تم اس ہوٹل میں تو ہم نے تمہیں پہچان لیا۔ چونکہ ہمیں کہا گیا تھا کہ تم انتہائی خطرناک ہو، اس لیے ہم نے کافی میں بے ہوشی کی دوا ملا دی۔ تم نے کافی پی اور نتیجے میں تم یہاں پر ہو۔ تمہارا نام کیا ہے؟ کیا تم اس ہوٹل کے مینیجر ہو؟ ہاں، میں مینیجر ہوں، میرا نام ہیرالڈ ہے۔ کیا تم بتاؤ گے کہ ریٹا نے خود تمہیں فون کیا تھا؟ نہیں، مجھے فون کورنٹو سے کیا گیا تھا۔ فون کرنے والے کا کہنا تھا کہ وہ بلیک اسکائی ایجنسی کا چیف کرنل راڈس ہے۔ اسی نے مجھے احکامات دیے تھے۔ تمہیں کس نے اطلاع دی کہ ریٹا خود آ رہی ہے؟ کرنل راڈس نے۔ انہوں نے تمہاری گرفتاری کے بارے میں بتا دیا تھا۔ ٹھیک ہے، ریٹا تم سے زیادہ عقل مند ہوگی۔ اسے جب معلوم ہوگا کہ تم نے غلط افراد کو پکڑ لیا تو یقیناً وہ ہم سے معذرت کر لے گی۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور ساتھ ساتھ اس نے رسیاں کاٹنے کا کام غیر محسوس انداز میں جاری رکھا۔ اس کی رسیاں کافی حد تک کٹ گئی تھیں، لیکن بہرحال انہیں جسم سے مکمل طور پر ہٹانے میں ظاہر ابھی وقت چاہیے تھا، اس لیے وہ خاموش ہو گیا۔ تم یہیں رہو گے ریڈک؟ اگر یہ آدمی کو غلط حرکت کرے تو اسے بے شک گولی مار دینا۔ ہیرالڈ نے مشین گن والے سے کہا، اسے دوبارہ بے ہوش کیوں نہ کر دیا جائے؟ ضرورت نہیں ہے، شاید دوسروں کو بھی ہوش میں لانا پڑے۔ ویسے بھی یہ بندھے ہوئے ہیں اور بے بس ہیں، بس تم نے ان کا خیال رکھنا ہے۔ اوکے باس۔ ہیرالڈ باہر چلا گیا جبکہ ریڈک وہیں دیوار کا سہارا لے کر کھڑا ہو گیا۔ کیا تمہارا تعلق بھی اسی ہوٹل سے ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، میں مینیجر کا باڈی گارڈ ہوں۔ تو کیا مینیجر صاحب کو قتل ہونے کا خدشہ ہے کہ اس نے تمہیں باقاعدہ مشین گن سے مسلح کر رکھا ہے؟ ہاں، یہاں ہمارا ایک مخالف گروپ ہے، اس سے خطرہ رہتا ہے۔ کون سا گروپ اور جھگڑا کیا ہے؟ تم چھوڑو اس بات کو، تمہارا اس سے کیا تعلق؟ چلو ایک گلاس پانی تو پلوا دو، یہ کام تو تم کر سکتے ہو۔ ریڈک ہنس پڑا۔ میں نے یہیں رہنا ہے اور مجھے احساس ہو رہا کہ تم خطرناک آدمی ہو، اس لیے تم خود بخود ہی ہوش میں آ گئے ہو۔ اس لیے I'm sorry، میں تمہارا کوئی کام نہیں کروں گا، اب چپ ہو جاؤ۔ کمال ہے، بندھا ہوا آدمی تمہیں خطرناک لگ رہا ہے۔ تم مینیجر کی حفاظت کیا کرو گے؟ میں ایسی باتوں کا برا نہیں مانتا۔ چلو مشین گن ساتھ لے جاؤ، اسے یہاں نہ رکھو۔ اگر تمہیں خطرہ ہے کہ میں بندھے ہوئے ہاتھوں سے مشین گن اٹھا لوں گا۔ تم ریڈک کو بزدل کہہ رہے ہو؟ کاش مینیجر صاحب تمہیں زندہ رکھنے پر مجبور نہ ہوتے تو میں بھی تمہیں گولیوں سے چھلنی کر دیتا۔ چلو تم پانی پلا دو، میں یقین کر لوں گا تم واقعی بہادر ہو۔ لگتا ہے تم ضدی انسان ہو۔ جب میں کہہ رہا ہوں کہ میں یہاں سے باہر نہیں جاؤں گا تو کیوں مجھے باہر بھیجنا چاہتے ہو؟ تو یہیں کھڑے کھڑے پانی پلوا دو۔ لگتا ہے تم باز نہیں آؤ گے۔ ٹھیک ہے، میں لے کر آتا ہوں پانی۔ ریڈک تیزی سے مڑ کر دروازے کی طرف گیا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکلا اور پھر یکلخت تیز تیز قدموں کی آوازیں آئیں۔ عمران مسکرا دیا۔ وہ سمجھ گیا کہ ریڈک دروازے کے باہر کھڑا زمین پر پیر مار رہا ہے، اور پھر وہی ہوا۔ چند لمحے بعد دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور ریڈک اچھل کر اندر آ گیا۔ کمال ہے، پانی اتنا قریب تھا پھر بھی تم گھبرا رہے تھے۔ عمران نے کہا، مجھے نہ جانے کیوں تم سے خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ بہرحال ٹھیک ہے، اب میں پانی لے کر آتا ہوں۔ ریڈک نے عمران کے جسم پر موجود رسیاں دیکھ کر کہا اور پھر باہر چلا گیا۔ اس بار اس کے قدموں کی آوازیں واقعی دور جاتی محسوس ہوئیں۔ عمران نے تیزی سے حرکت کی اور 2-3 جھٹکوں میں اس کے ہاتھ آزاد ہو گئے۔ پھر اس نے تیزی سے رسیاں جسم سے کھول کر نیچے فرش پر ڈال دیں اور پھرتی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ دبے پاؤں دروازے کی طرف بڑھا۔ اس نے جیبوں میں ہاتھ ڈالا تو وہاں پر اسلحہ موجود تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ ان کی تلاشی نہیں لی گئی۔ وہ دروازے کی سائڈ پر دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ چند لمحوں بعد قدموں کی چاپ سنائی دی اور دروازہ کھلا۔ ریڈک اچھل کر اندر داخل ہوا ہی تھا کہ عمران حرکت میں آیا اور ریڈک چیختا ہوا اچھل کر نیچے گرا کہ عمران کی لات گھومی اور وہ نیچے گر کر اٹھتا ہوا ریڈک ایک بار پھر چیخ مار کر نیچے گرا اور ساکت ہو گیا۔ اس کی مشین گن اس کے کندھے سے لٹکی ہوئی تھی جو اس کے نیچے گرنے سے ایک طرف جا گری تھی۔ اس کے ہاتھ میں پانی کی بوتل بھی تھی جو گر گئی تھی۔ عمران نے مشین گن اٹھائی اور تیزی سے باہر آ گیا، لیکن وہ واپس لوٹا کیونکہ یہ آبادی سے دور عمارت تھی جہاں کوئی آدمی موجود نہیں تھا، البتہ باہر ایک کار تھی۔ اس نے پانی کی بوتل اٹھائی اور اپنے ساتھیوں کے منہ کھول کر پانی ان کے حلق میں انڈیلنا شروع کر دیا۔
اسے معلوم تب کافی وقت گزر چکا ہے، اس لیے پانی سے بھی ان کی بے ہوشی دور ہو جائے گی، اور وہی ہوا۔ تھوڑی دیر بعد ایک ایک کر کے سب ہوش میں آتے چلے گئے۔ عمران نے سب کی رسیاں کھول دی۔ یہ کیا ہوا عمران صاحب؟ یہ کون سی جگہ ہے اور ہم کہاں پر قید ہیں؟ شکیل نے کہا تو عمران نے ساری بات مختصراً بتا دی۔ اس کا خاتمہ کرو، نکلو یہاں سے، کسی وقت بھی ریٹا یہاں موت بن کر آ سکتی ہے۔ عمران نے فرش پر بے ہوش پڑے رڈے کی طرف اشارہ کیا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا۔ باہر کار تک پہنچتے پہنچتے تنویر بھی ان کے ساتھ آ کر مل گیا تھا۔ وہ اس رڈے کا خاتمہ کرنے کے لیے وہیں رک گیا تھا۔ لیکن اب ہم جائیں گے کہاں؟ ایسا لگ رہا ہے اس بار تو ہم برے پھنسے ہیں۔ صفدر بولا، یہاں سے نکلو، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ عمران نے کہا تو وہ سب کار میں سوار ہو گئے۔ چابی کار میں پہلے سے موجود تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک مین روڈ پر آ گئے تھے۔ یہ جگہ شہر سے تھوڑی فاصلے پر تھی کیونکہ شہر کی عمارتیں دور سے نظر آ رہی تھیں۔ عمران نے کار کا رخ شہر کی طرف کیا اور اسے تیزی سے دوڑاتا ہوا آگے بڑھا گیا۔ شہر کے آغاز میں ایک کالونی کا بورڈ نظر آیا انہیں۔ یہ نئی کالونی تھی اور ابھی اس میں رہائشی یونٹوں کی تعداد بے حد کم تھی۔ کافی گھر زیر تعمیر نظر آ رہے تھے۔ عمران نے کار کا رخ اسی کالونی کی طرف موڑ دیا اور پھر عمران کی توقع کے مطابق ایک کوٹھی پر کرائے کے لیے خالی ہے کا بورڈ نظر آ گیا۔ عمران نے کار اس کوٹھی سے کافی آگے جا کر روک دی۔ اس کوٹھی میں اقبی طرف سے کود کر اندر جانا ہوگا۔ ہاں لیکن کار تو یہاں چیک ہو جائے گی۔ صفدر بولا، ہاں کار ہمارے لیے پھندا بن جائے گی، اسے یہاں سے دور چھوڑنا ہوگا۔ تو آپ اندر جا کر چھوٹا پھاٹک کھولیں، میں اسے یہاں سے دور کھیتوں میں چھوڑ کر واپس آتا ہوں۔ صفدر نے کہا تو وہ سب نیچے اترے اور سائڈ گلی کی طرف بڑھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب اس کوٹھی کے کمرے میں موجود تھے۔ عمران کے کہنے پر تنویر نے جا کر چھوٹا پھاٹک اندر سے کھول دیا اور تھوڑی دیر بعد تنویر واپس آ گیا۔ کوٹھی میں فرنیچر بھی تھا اور فون بھی۔ عمران نے ریسیور اٹھا تو اس میں ٹون موجود تھی۔ اس نے انکوائری کا نمبر ڈائل کیا۔ انکوائری پلیز، گولڈن ہوٹل کا نمبر دیں۔ وہاں سے نمبر معلوم کر کے عمران نے گولڈن ہوٹل کا نمبر ڈائل کیا اور لاؤڈر کو بٹن دبا دیا۔ مینیجر سے بات کراؤ، میں دارالحکومت سے بات کر رہا ہوں۔ سوری جناب، مینیجر صاحب تو موجود نہیں ہیں، آپ اسسٹنٹ مینیجر ایمرے صاحب سے بات کر لیں۔ اوکے کراؤ بات۔ ہیلو، سیکنڈ مینیجر ایمرے ہیئر، میں دارالحکومت سے مائیکل بول رہا ہوں۔ میرا تعلق ہیرس سنڈیکیٹ سے ہے۔ مجھے تمہارے مینیجر ہیرالڈ نے کہا تھا کہ یہاں ان کا کوئی مخالف گروپ ہے جس کا خاتمہ وہ ہمارے سنڈیکیٹ سے کرانا چاہتا ہے۔ ہم اس سلسلے میں مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ کارروائی کی جا سکے۔ عمران نے لہجہ بدل کر کہا، ارے مجھے تو معلوم نہیں جناب کہ مینیجر صاحب نے ایسا کچھ کہا ہے۔ بہرحال وہ گروپ تو یہاں کا مشہور گروپ وائٹ کوبرا گروپ ہے اور رائل کلب میں ان کا اڈا ہے۔ اوکے ٹھیک ہے، میں اپنے باس کو رپورٹ دیتا ہوں۔ عمران نے کیڈل دبایا اور پھر انکوائری سے رائل کلب کے نمبر معلوم کر کے وہاں کال کی۔ رائل کلب، وائٹ کوبرا سے بات کرو، میں دارالحکومت سے مائیکل بول رہا ہوں۔ ہولڈ آن پلیز۔ ہیلو، وائٹ کوبرا ہیئر۔ مسٹر وائٹ کوبرا، میرا نام مائیکل ہے اور میرا تعلق دارالحکومت کے ہیرس سنڈیکیٹ سے ہے۔ اوہ اچھا، میں جانتا ہوں ہیرس صاحب کو، فرمائیں کیسے فون کیا؟ ہیرس صاحب آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، فون پر ہی رہیں۔ عمران نے کو ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ تم کرنا کیا چاہتے ہو؟ جولیا نے حیرت سے پوچھا۔ ریٹا کو جب معلوم ہوگا کہ ہم نکل گئے ہیں تو اس نے اس سارے شہر کی سخت ترین ناکہ بندی کرا دینی ہے اور شاید وہ فوج کو یہاں چڑھا دے، اور ہم نے بہرحال یہاں بند ہو کر نہیں بیٹھنا، اس لیے میں تم سب کو یہاں سے لے کر فوری طور پر نکلنا چاہتا ہوں۔ عمران نے ایک بار پھر ریسیور اٹھایا، تیزی سے ایک نمبر ڈائل کیا۔ رائل کلب، وائٹ کوبرا سے بات کراؤ۔ عمران نے گھراتے ہوئے کہا، یس سر۔ دوسری طرف سے گھبرائی آواز آئی، ہیلو، وائٹ کوبرا ہیئر، ہیرس ہیئر۔ او جناب، آپ نے خود مجھ سے بات کر کے میری زندگی کا سب سے بڑا اعزاز بخش دیا مجھے، حکم کریں، میں آپ کے حکم کا غلام ہوں۔ مجھے تمہارے بارے میں رپورٹ مل چکی ہے کہ تم کام کرنے والے آدمی ہو اور ہم تمہیں اپنے دوستوں کی لسٹ میں شامل کرنا چاہتے ہیں، لیکن پہلے تمہیں ایک ٹیسٹ کلیئر کرنا ہوگا۔ یہ میرے لیے انتہائی خوش قسمتی کا باعث ہوگا جناب، آپ حکم کریں، میں ٹوریو کو آپ کے حکم پر تباہ کر سکتا ہوں۔ ہمارے دوستوں کا گروپ ٹوریو میں موجود ہے، اس گروپ کے پیچھے سرکاری ایجنسیاں لگی ہیں۔ کیا تمہارے کلب کو بھی ڈارک اسکائی ایجنسی کے چیف کرنل روڈس کے احکامات کسی گروپ کے سلسلے میں ملے ہیں؟ عمران نے پوچھا، نہیں جناب، یہ بتاؤ کہ کورنٹو میں ایسا کوئی آدمی موجود ہے جو ہمارے آدمیوں کو وہاں خفیہ طور پر پناہ دے سکا اور کسی حد تک کسی تک اس کی اطلاع نہ پہنچے؟ بالکل ہے جناب، اس کا نام جوہن ہے، وہ اس علاقے کے فوجیوں کو شراب سپلائی کرتا ہے اور یہاں مجھے بھی انتہائی بااعتماد آدمی ہے، اسے جب آپ کے بارے میں بتایا جائے گا تو وہ ہر ممکن تعاون کرے گا۔ بس جناب، وہ فوجیوں کے خلاف کوئی کام نہیں کرے گا، باقی ہر کام کرے گا۔ وہ فوجیوں کو اطلاع تو نہیں دے گا؟ نہیں، اس سلسلے میں وہ انتہائی بااعتماد آدمی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ سرکاری ایجنسیاں یہاں ٹوریوں کی ناکہ بندی کر دیں۔ اس صورت میں تم میرے آدمیوں کو جو 6 افراد ہیں کیسے کورنٹو پہنچاؤ گے؟ جناب، کورنٹو سے جوہن کا ٹرک آج رات کو شراب لے کر ٹوریو پہنچ رہا ہے۔ چونکہ یہ جوہن فوجیوں کو یہاں سے شراب سپلائی کرتا ہے، اس لیے اس ٹرک کی تلاشی نہیں جاتی۔ اس ٹرک میں آپ کے آدمیوں کو واپس کورنٹو پہنچا دیا جائے گا اور وہاں بھی اس کی چیکنگ نہیں ہوتی۔ گڈ، اس کا مطلب ہے تم واقعی کام کے آدمی ہو۔ اوکے، اس گروپ کے لیڈر کا کوڈ گولڈن ایگل ہے، میں اسے کہہ دیتا ہوں وہ تمہارے کلب پہنچ جائے گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہاں سرکاری مخبر موجود ہے، اس لیے تم کو ایسا طریقہ بتاؤ کہ یہ گروپ تم تک کسی کو معلوم ہوئے بغیر پہنچ جائے۔ جناب، کلب کے پیچھے ایک بند گلی ہے، اس میں ایک دروازہ موجود ہے، آپ جناب گولڈن ایگل کو کہیں کہ وہ اس دروازے پر 3 بار نوک کرے تو میرا خاص آدمی جو وہاں موجود ہوگا
انہیں میرے پاس لائے گا اور آپ بے فکر ہیں، میں ان کی حفاظت اپنی جان سے بڑھ کر کروں گا۔ اوکے، جوہن سے تم نے خود بات کرنی ہے۔ جیسی گولڈن ایگل نے مجھے رپورٹ دی کہ تم نے مکمل تعاون کیا ہے اور تمہاری وجہ سے جوہن نے بھی، تو تمہیں دوستی کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا جائے گا۔ یس سر، بالکل ایسا ہی ہوگا۔ اوکے، میں گولڈن ایگل سے کہہ دیتا ہوں وہ تم تک پہنچ جائے گا۔ عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ پھر عمران نے اپنے ساتھیوں کو ہدایات دی اور پھر وہ سب ایک ایک کر کے وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ ریٹا کا چہرہ اس وقت غصے کی شدت سے مسک ہو رہا تھا۔ اس کے سامنے ایک لاش پڑی تھی جبکہ وہاں موجود کرسیوں کے سامنے رسیوں کے ڈھیر تھے۔ ہوٹل مینیجر ہیرالڈ بھی آنکھیں پھاڑے سب کچھ دیکھ رہا تھا، جیسے اسے یقین نہ آ رہا۔ کہاں گئے وہ لوگ؟ بتاؤ، ورنہ میں تمہیں گولی مار دوں گی۔ ریٹا نے غصے سے کہا، مدام وہ دو رسیوں سے بندھے ہوئے تھے، میں نے اپنے باڈی گارڈ ریڈک کو خصوصی طور پر ہدایت کی تھی کہ وہ یہاں سے باہر نہ جائے، ویسے بھی وہ سب بے ہوش تھے، انہیں کافی میں بے ہوشی کی دوا ڈال کے دی گئی تھی۔ اور کیا تم یہاں آئے تھے پہلے؟ یس مدام، جب ہمارے آدمی نے انہیں یہاں لا کر باندھا تو مجھے اطلاع دی، میں یہاں آیا تھا۔ کیا اس وقت وہ سب بے ہوش تھے یا کوئی ہوش میں بھی تھا؟ ایک آدمی ہوش میں تھا لیکن وہ بندھا ہوا تھا، اس نے تم سے سب کچھ پوچھا ہوگا۔ ہاں مدام، اور میں نے اسے بتایا تھا کہ سب کچھ آپ کے لیے کیا گیا اور آپ یہاں آنے والی ہیں۔ یہاں کوئی سواری بھی تھی؟ یس مدام، ایک کار یہاں ہر وقت موجود رہتی تھی لیکن اب وہ غائب ہے۔ وہ کار میں کہاں جا سکتے ہیں؟ اب انہیں تلاش کرنا ہی پڑے گا۔ ریٹا نے کہا اور واپس مڑ گئی۔ وہ ہیلی پر کورنٹو سے واپس ٹوریو پہنچی تھی تو اسے اطلاع ملی تھی کہ پرائیویٹ کمپنی کے ہیلی کاپٹر کو ٹوریو کی طرف جاتے ہوئے چیک کیا گیا تھا۔ مدام مجھے یقین ہے کہ وہ اس کار میں لازماً کورنٹو پہنچیں گے، اس لیے ہم ہیلی کے ذریعے انہیں چیک کر سکتے ہیں۔ ریٹا کے ساتھ آئے ہوئے اس کے ماتحت اولیور نے کہا، کورنٹو یہاں سے 70-80 میل کے فاصلے پر ہے اور اس طرح مشکوک کار میں وہ اتنا لمبا سفر نہیں کر سکتے، ان کا یہاں کوئی واقف کار نہیں ہوگا، اس لیے بہرحال انہیں تلاش کیا جا سکتا ہے۔ چند لمحوں بعد ان کی جیپ واپس ہوٹل کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ مدام ہوٹل میں پہنچ کر میں اپنے گروپ کو کہہ دیتا ہوں وہ اس کار کو تلاش کر لیں گے۔ ہیرلڈ نے کہا، یہاں کی ناکہ بندی ہونی چاہیے، ہو سکتا ہے کہ وہ رات کو یہاں سے نکلے، کہ یہاں کوئی گروپ ہے جو انہیں ٹریس کر سکے۔ ٹریسنگ کیسے ہو سکتی ہے مدام؟ مجھے بتائیں، ہو سکتا ہے کہ میرے آدمی یہ کام کر لیں۔ یہ پورا گروپ ہے اور یہاں ان کا کوئی واقف کار نہیں ہے اور نہ ہی یہاں سے انہیں میک اپ کا سامان کہیں سے مل سکتا ہے، اس لیے وہ لازماً انہیں حلیہ اور لباس میں ہوں گے جو تم نے دیکھے ہیں، وہ یہاں لازماً کسی ہوٹل، کلب یا پرائیویٹ رہائش گاہ پر چھپے ہوں گے۔ پھر تو میرے آدمی ان کو سراغ لگا لیں گے۔ ہیرلڈ نے کہا، اولیور تم ہیلی پر کورنٹو جانے والی روڈ پر چیکنگ کرو گے جبکہ یہاں مینیجر کے آدمی چیکنگ کریں گے اور میں ہوٹل میں ہی رہوں گی۔ یس مدام، اولیور نے کہا۔ تھوڑی دیر بعد جیپ ہوٹل میں پہنچ گئی۔ اولیور ہیلی کاپٹر کی طرف بڑھا جبکہ ریٹا ایک علیحدہ راستے سے ہیرالڈ کے دفتر پہنچ گئی۔ ہیرالڈ نے سب سے پہلے ریٹا کے لیے شراب منگوائی اور پھر فون کا ریسیور اٹھا کر اپنے آدمیوں کو ہدایات دینی شروع کر دی۔ آخر وہ لوگ جا کہاں سکتے ہیں؟ ریٹا نے حیرت سے کہا، لیکن ہیرالڈ نے کوئی جواب نہ دیا۔ تقریباً 10 منٹ بعد فون کی بیل بجی۔ یس، ہیرالڈ نے کہا۔ او اچھا، وہیں ارد گرد چیکنگ کرو۔ مدام خالی کار کھیتوں میں کھڑی مل گئی ہے۔ ریٹا بے اختیار چونکی، کہاں سے ملی کار؟ وہ لوگ کہیں قریبی ہوں گے۔ ریٹا نے کہا اور ساتھ ہی اس نے اپنی جیب سے ٹرانسمیٹر نکالا اور اس پر فریکوینسی ایڈجسٹ کر کے بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، ریٹا جولین کالنگ، ہیلو اوور۔ اس نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا، یس مدام، اولیور اٹینڈنگ یو، اوور۔ واپس آ جاؤ، کار یہاں موجود ہے اس لیے اس کی تلاش کی ضرورت نہیں، اوور اینڈ آل۔ اس نے ٹرانسمیٹر واپس رکھ لیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد فون کی بیل بجی۔ یس، ہیرالڈ ہیئر۔ جناب میں پاگل بول رہا ہوں، 6 افراد کا گروپ جس میں 2 عورتیں بھی شامل ہیں رائل کلب کی اپبی گلی میں جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ ہیرالڈ بے اختیار چونکا، ڈیٹیل بتاؤ۔ جناب یہ گروپ پہلے فرنٹ کی طرف علیحدہ علیحدہ رہا، پھر وہ اکٹھے ہو کر اپنی گلی میں چلے گا اور وہاں سے غائب ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ وائٹ کوبرا کے آفس پہنچے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں بات کرتا ہوں۔ مدام اس گروپ کا پتہ چل گیا ہے؟ جلدی بتاؤ کہاں ہے وہ؟ ہیرالڈ نے ساری گفتگو بتا دی۔ اوہ، ریڈ کلب میں تمہارا کوئی آدمی نہیں کیا؟ اس سے کنفرم کرو۔ مدام وہ میرا مخالف گروپ ہے، وہ مجھے قتل کرنے کے در پہ رہتا ہے۔ اسی لمحے اولیور اندر آیا۔ اس کا نمبر ڈائل کر کے، ریسیور مجھے دو، میں بات کرتی ہوں۔ ہیلو رائل کلب، ریٹا جولین ہے، سیکنڈ چیف آف ڈارک ایجنسی، وائٹ کوبرا سے بات کراؤ۔ یس مدام، ہولڈ کریں۔ ہیلو مدام، وائٹ کوبرا ہے، آپ کا خادم، حکم فرمائیے۔ میں یہاں ٹوریو میں موجود ہوں اور مجھے تم سے انتہائی ضروری کام ہے۔ میں اپنے نائب کے ساتھ تمہارے کلب آ رہی ہوں۔ یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے مدام، میں آپ کے استقبال کے لیے گیٹ پر موجود ہوں گا۔ اپنے آدمی سے کہو کہ وہ اس کلب کی چاروں طرف سے نگرانی کریں، ہو سکتا ہے انہیں میرے پہنچنے سے پہلے وہ نکال دیں۔ ریٹا نے اٹھتے ہوئے ہیرالڈ سے کہا، ایسا ہی ہوگا مدام، ویسے میں بتا دوں کہ وائٹ کوبرا انتہائی کمینہ اور خطرناک آدمی ہے، اس نے یقیناً ان سے بھاری رقم لے کر یہ کام کیا ہوگا، اور میں چونکہ اس سے اچھی طرح واقف ہوں اس لیے بتا دوں کہ اس نے اپنے ان آدمیوں کو اپنے کلب کے خفیہ تہخانے میں چھپا دیا ہوگا۔ آپ وہاں کی چیکنگ ضرور کیجیے گا۔ کیا تفصیل اس تہخانے کی؟ ریٹا نے چونک کر پوچھا تو ہیرالڈ نے تفصیل بتا دی۔ ٹھیک ہے، میں خود چیک کر لوں گی۔ پھر ریٹا کلب کی طرف روانہ ہو گئی۔ کچھ دیر بعد وہ کلب پہنچی اور کاؤنٹر پر جا کر بولی، جاؤ جا کر اس مینیجر وائٹ کوبرا کو میری آمد کی اطلاع دو۔ اولیور تیزی سے دوڑتا ہوا مین گیٹ کی طرف بڑھ گیا جبکہ ریٹا وہیں کھڑی رہی۔ تھوڑی دیر بعد ایک پستہ قد لیکن بھاری جسم کا آدمی
जो गंजा था दौड़ता हुआ रीटा के पास आया। आप जैसे आला तरीन अफसर को अपने क्लब में मैं खुशामदीद कहता हूँ मदाम, मेरा नाम वाइट कोबरा है। तुम शक्ल से तो अच्छे आदमी लगते हो वाइट कोबरा, लेकिन ये सुन लो कि अगर तुमने ताउन ना किया तो तुम दूसरा सांस नहीं ले सकोगे। मैं तुम्हें फ़ौरन गोली मार के हलाक कर दूंगी। मदाम, आप मुझे हमेशा अपना ताबेदार पाएंगी। चलो ऑफिस, वहाँ तुमसे बात होगी। थोड़ी देर बाद वो उसके ऑफिस पहुँच गए। तशरीफ़ रखे मदाम, और हुक्म फरमाए। क्या मंगवाऊँ आपके लिए? अभी कुछ नहीं, पहले तुम बैठो। जी मैडम। अफराद का ग्रुप तुम्हारे पास पहुँचा है, बोलो कहाँ है वो लोग? वाइट कोबरा बेख्तियार उछल पड़ा। इनकार मत करना, क्योंकि हमारे पास हतमी रिपोर्ट है कि ये ग्रुप, जिसमें 2 औरतें भी शामिल हैं, पहले तुम्हारे क्लब की फ्रंट साइड पर अलग-अलग रहे, फिर इकट्ठे होकर तुम्हारे क्लब के अकबी गली में पहुंचे और वहाँ से तुम्हारे खुफिया ऑफिस पहुंच गए। ये सुन लो कि मैं डार्क स्काई की सेकंड चीफ हूँ, और डार्क स्काई के पास तुम्हारे इस क्लब के खुफिया तहखानों के बारे में मुकम्मल मालूमात है। अगर तुमने ताउन ना किया तो फिर ना तुम रहोगे, ना ही तुम्हारा क्लब। मदाम, मैं आपके सामने झूठ नहीं बोल सकता। वो ग्रुप वाकई मेरे पास आया था, और दारुल हुकूमत कि एक ताकतवर सिंडिकेट की टिप लेकर आए थे वो, इसलिए मुझे मजबूरन उनका काम करना पड़ा। उन्होंने मुझे कहा कि मैं उन्हें एक बंद बॉडी वाली वैन जिसका फ्यूल टैंक भरा हो और एक गाइड बतौर ड्राइवर दे दूं जो उन्हें टोरंटो तक छोड़ाए, और उन्होंने इसके लिए मुझे बाकायदा मुआवजा भी दिया। इसलिए मैंने उन्हें गाड़ी ड्राइवर मुहैया कर दिया और वो टोरंटो चले गए। उन्हें यहाँ से गए हुए 1 घंटा हो गया है। किस तरफ से गए हैं वो? अकबी गली के रास्ते से। बाहर वैन में ड्राइवर मौजूद था। क्या तफसील है उस वैन की? मॉडल, कलर वगैरह बताओ। वाइट कोबरा ने फौरी तौर पर तमाम तफसीलात बता दी। चलो उठो और हम उस तहखाने में ले चलो जहाँ तुम शराब स्टॉक करते हो। उठो। वाइट कोबरा झटके से खड़ा हो गया। थोड़ी देर में तो तहखाने में पहुंच गए जहाँ वाकई शराब का स्टॉक रखा गया था, लेकिन वहाँ कोई आदमी नहीं छुपा हुआ था और ना ही वहाँ से कोई आसार थे जिससे समझा जा सके कि यहाँ कुछ लोग रहे हैं। ठीक है, हम वापस जा रहे हैं, लेकिन ये सुन लो कि अगर बाद में तुम्हारी बात गलत निकली तो फिर तुम्हें पूरा क्रीमे में कहीं पनाह नहीं मिलेगी। मेरी बात याद रखना। मदाम, मैंने यहीं रहना है और यहाँ मैं आपकी दुश्मनी लेकर नहीं रह सकता। क्या तुम्हारी वैन में ट्रांसमीटर है? ओ नहीं मैडम, वो तो आम सी वैन है, कोई सरकारी गाड़ी तो नहीं। ड्राइवर का नाम क्या है? एरिक। ओके, अपने दफ्तर में चलो। वो उन्हें वापस अपना ऑफिस लाया। तुम्हारे पास कोई नक्शा है जिसमें यहाँ से टोरंटो तक जाने के तमाम रास्तों की निशानदेही की गई हो? यस मैडम, मैं भी मंगवाता हूँ। वाइट कोबरा ने रिसीवर उठाकर इंटरकॉम पर किसी को नक्शा लाने का कहा। अभी आ जाता नक्शा। वैसे आप क्या पीना पसंद करेंगी मैडम? यहाँ हर किस्म की शराब मौजूद है। हम ड्यूटी पर हैं इडियट, रीटा ने गुस्से से कहा। थोड़ी देर में दरवाज़ा पर और एक नौजवान अंदर आया। उसके हाथ में एक रोल शुदा नक्शा था। उसने मुअद्दिबाना अंदाज में सलाम किया और नक्शा रीटा की तरफ बढ़ा दिया। रीटा ने नक्शा लेकर मेज़ पर फैलाया। बताओ, कहाँ है ये शहर? वाइट कोबरा ने एक जगह उंगली रख दी। और टोरंटो किधर है? उसने दूसरी जगह उंगली रखी। रीटा ने जेब से कदम निकाला और दोनों जगहों पर दायरे डाल दिए। वो गौर से नक्शे को देखने लगी। तो यहाँ से टोरंटो तक पहुँचने के लिए एक ही रास्ता है? यस मैडम, एक ही सड़क है और कोई रास्ता नहीं है। इस सड़क की दोनों साइडों पर क्या है? खाली मैदान है। और ये निशान कैसा है? मैडम, ये कदीम खंडर है जो ख़त्म हो चुका है, सिर्फ इसके आसार बाकी हैं। यहाँ से टोरंटो की तरफ ट्रैफिक की क्या पोजीशन है? इक्का दुक्का जीपें और 2 या 3 बसें चलती हैं। शायद एक आध कार भी कहीं नज़र आ जाए, वरना आमतौर पर सड़क मुकम्मल तौर पर खाली रहती है। ये टोरंटो से पहले का कौन सा इलाका है? एक छोटा सा इलाका है मैडम, इसका नाम फेरीविंग है। 200-300 मकानों का कस्बा है। यहाँ वो लोग रहते हैं जो टोरंटो में जाकर मजदूरी करते हैं। ओके, मैं नक्शा अपने साथ ले जा रही हूँ। ज़रूर मैडम। आओ ओलिवर। वाइट कोबरा ने बाहर तक छोड़ने आया। थोड़ी देर बाद वो दोबारा जीप में बैठे उस तरफ को बढ़े जा रहे थे जहाँ उनका हेली मौजूद था। अब इस पूरी सड़क को चेक करना पड़ेगा। वैसे आई थिंक कि इमरान इस कस्बे फेरीविंग में डेरा डालेगा। हमें उस कस्बे को चेक करना होगा। यस मैडम, मैं ट्रांसमीटर पर अपने आदमी को कह देता हूँ, वो उस कस्बे में हमसे पहले पहुँचकर वहाँ चेकिंग कर लेंगे। और अगर ये लोग ना भी पहुँचे हुए अभी, तो वहाँ पिकेटिंग कर लेंगे। जैसे वो लोग पहुँचेंगे उन पर मिसाइलों की बारिश कर दी जाएगी। यस ओलिवर, ये ठीक रहेगा। वैसे कर्नल रॉडर्स को भी कॉल करके कहना पड़ेगा कि ताकि वो भी टोरंटो में पूरी तरह मोहतात रहें। इमरान और उसके साथियों का कोई भरोसा नहीं कि वो कब उस तक पहुँच जाए। रीटा ने कहा और ओलिवर ने इस बात में सर हिला दिया। सैरंग की बन बॉडी ये वैन खासी तेज़ रफ्तारी से टोरंटो की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। ड्राइविंग सीट पर एक मकामी आदमी था, जबकि गाड़ी में इमरान और उसकी टीम मौजूद थी। उन्हें टोरियो से चले हुए तकरीबन 1.5 घंटा हो गया था। सड़क पर इक्का दुक्का जीप जाती दिखाई दे रही थी। सड़क के दोनों अतराफ में वसी लेकिन बंजर मैदान थे। सीटों का दरमियानी हिस्सा खुला था, इसलिए वो सब इमरान से आसानी से बात कर सकते थे। इमरान आगे बैठा था। इमरान साहब, उस रीटा ने लामोहल्ला हमारे बारे में मालूमात हासिल की होंगी और उसके पास हेली है। वो किसी भी वक्त हम पर हमलावर हो सकती है। छोड़ो सफदर, ऐसी बातें मत करो। जो होगा देखा जाएगा। अब कम से कम अपने टारगेट की तरफ तो बढ़ रहे हैं। इमरान के जवाब देने से पहले तनवीर ने कहा तो इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। मैंने कोशिश तो की थी कि इस बार रीटा का हेली उड़ा दूँ, लेकिन वो पहले ही वापस जा चुका था। इमरान ने कहा, लेकिन वहाँ से पता तो यही चला था कि हेली में रीटा जूलियन सवार नहीं हुई। सफदर ने कहा, हाँ, इसीलिए मैंने टोरियो से फ़ौरन निकलने को तरजीह दी है, वरना रीटा वहाँ रॉयल क्लब में किसी भी लम्हे पहुँच सकती थी। क्योंकि उस हेरल्ड और वाइट कोबरा में दुश्मनी चल रही है, इसलिए लामोहल्ला उसके आदमी वहाँ बतौर मुखबर मौजूद होंगे।
لیکن عمران صاحب اگر ریٹا کو ہماری اس وین کے بارے میں پتہ چل گیا تو وہ ہمیں کسی صورت بھی کورنٹو پہنچنے نہیں دے گی، شکیل نے کہا۔ جہاں تک میں ریٹا کی فطرت کو سمجھتا ہوں وہ راستے میں اپنے ہیلی سے ہم پر حملہ نہیں کرے گی، بلکہ وہ ٹرانسمیٹر پر اپنی فورس کو کال کر کے ہمارے مقابلے پر ڈائے گی۔ اسے خطرہ ہو سکتا ہے کہ ہم جواب میں اس کا ہیلی بھی فضا میں تباہ نہ کر دیں، اور ریٹا کو اپنی زندگی سب سے زیادہ عزیز ہے، اس لیے ڈونٹ وری، کورنٹو تک ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، اور ہمیں براہ راست کورنٹو جانا نہیں بلکہ ہمارا ٹھکانہ کورنٹو سے پہلے آنے والا قصبہ فیریونگ ہے۔ ڈرائیور ایرک سے میری تفصیلی بات ہوئی ہے، یہ 200-300 مکانوں کا چھوٹا سا قصبہ ہے۔ قصبے کا بااثر آدمی ایک اولڈ پادری ہے جسے اب اولڈ فادر بھی کہا جاتا ہے۔ وہ بے حد لالچی آدمی ہے، اسے اگر رقم دی جائے تو وہ ہر طرح سے تعاون پر تیار ہو جائے گا۔ لیکن عمران صاحب ہو سکتا ہے کہ ریٹا کو بھی یہ بات سمجھ آ جائے اور وہ اس قصبے پر اپنی فورس دے کر چھاپا مار دے، صفدر نے کہا۔ ویسے معاملات میں بے حد ہوشیار ہے، اس لیے لازماً ویسے ہی کرے گی، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے آدمی ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی کورنٹو سے اس قصبے میں پہنچ چکے ہوں، لیکن ہم نے براہ راست اس قصبے میں نہیں جانا بلکہ اس قصبے سے پہلے ایک قدیم اور منہدم شدہ کھنڈر آتا ہے، ہم وہاں رک جائیں گے۔ ایرک وہاں سے پیدل جا کر اولڈ فادر کو لے آئے گا، اور ایرک نے بتایا ہے کہ بظاہر یہ قصبہ محنت مزدوری کرنے والوں کا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہاں ایسے خفیہ گودام موجود ہیں جہاں اسمگلرز کا مال خفیہ طور پہ رکھا جاتا ہے، اور ان سب گوداموں کا انچارج اولڈ فادر اور اس کا مخصوص گروپ ہے۔ یہ دولت کی خاطر سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد ایرک نے جیپ کو موڑا اور جیپ ایک کھنڈر کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ وہ سب چوکنا ہو کر بیٹھ گئے۔ جیپ کھنڈر کے پاس رکی تو وہ سب باہر آ گئے۔ ایرک نے جیپ آگے بڑھائی اور اسے گھما کر ایک ایسی جگہ لے گیا جہاں سے وہ سڑک سے نظر نہیں آ سکتی تھی۔ یہ آدمی پیدل کیوں جائے گا؟ جیپ پر چلا جائے، جولیا نے کہا۔ میں نے اسے خود ہی منع کیا ہے، جیپ کا وہاں جانا چھپ نہ سکے گا، اور ہو سکتا ہے ریٹا اپنی فورس سمیت وہاں پہلے سے موجود ہو۔ میں اولڈ فادر کو لے کر آتا ہوں جناب، ایرک نے کہا۔ یہ لو گڈیاں، ایک تمہاری اور دوسری گڈی اس اولڈ فادر کو دے دینا۔ شکریہ جناب، یو ڈونٹ وری، سب کام ہو جائے گا۔ سنو، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارے وہاں پہنچنے سے پہلے سرکاری لوگ پہنچ چکے ہیں، اس صورت میں تم نے ان کے سامنے نہیں جانا۔ ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، ہم نہیں چاہتے کہ جلدی کی وجہ سے ہم پھنس جائیں۔ میں سمجھتا ہوں جناب، آپ بے فکر رہیں۔ ایرک سڑک کی طرف بڑھ کر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اوہ، ہیلی کی آواز، چپ جاؤ، اچانک عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے اس طرف کو بڑھ گیا جہاں ایرک نے جیپ چھپائی تھی۔ وہاں ٹوٹی پھوٹی سی چھت موجود تھی۔ ہیلی کی آواز اب انہیں کھنڈر کے اوپر سنائی دے رہی تھی۔ ہیلی نے کھنڈر کے اوپر 2-3 چکر لگا اور اس کے بعد اس کی آواز جا کر معدوم ہو گئی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بال بال بچے، یقیناً یہ ڈارک اسکائی کا ہیلی کاپٹر تھا۔ کہیں اس نے ایرک کو چیک نہ کر لیا ہو، صفدر نے کہا۔ نہیں، وہ تیز آدمی ہے، یقیناً چھپ گیا ہوگا۔ پھر 2 گھنٹے گزر جانے کے باوجود ایرک کی واپسی نہ ہوئی تو ان سب نے وہاں صاف کر کے بیٹھنے کے لیے جگہ بنا لی، اور اب وہ سب بیٹھے ایرک کا انتظار کر رہے تھے۔ آئی تھنک ہم میں سے کسی کو باہر جانا چاہیے، ورنہ اچانک یہاں ریڈ بھی ہو سکتا ہے، صفدر نے کہا۔ ایرک پکڑا جائے تو ریڈ ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ بہرحال بات تو ٹھیک ہے، ہمیں ہر لحاظ سے محتاط رہنا چاہیے۔ تم یہاں رہو، میں باہر جاتا ہوں۔ نہیں عمران صاحب، آپ بیٹھے، یہ کام میں اور تنویر بہتر انداز میں کر لیں گے۔ چلو تنویر آؤ، صفدر نے کہا۔ تو وہ دونوں اٹھ کر باہر چلے گئے۔ تقریباً 15 منٹ بعد صفدر تیزی سے واپس آیا، سب بے اختیار چونکے۔ ایرک ایک آدمی کے ساتھ آ رہا ہے۔ عمران اور اس کے ساتھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد ایرک اندر داخل ہوا۔ اس کے ساتھ ایک آدمی تھا جو بظاہر بوڑھا لگتا تھا لیکن جسمانی لحاظ سے خاصا طاقتور لگتا تھا۔ یہ فیریونگ کا قصبے کا اولڈ فادر ہے جناب۔ اوکے، پہلے وہاں کے بارے میں بتاؤ، بڑی دیر لگا دی تم نے۔ جناب، مجھے وہاں 1.5 گھنٹہ تو چھپنا پڑا، وہاں جیپوں پر لوگ آئے ہوئے تھے اور پورے قصبے کی تلاشی لے رہے تھے۔ پھر ایک ہیلی بھی وہاں گیا، اور جب وہ واپس چلے گئے تو میں جا کر فادر سے ملا اور انہیں یہاں لے آیا۔ کون لوگ تھے وہ اولڈ فادر؟ تفصیل بتاؤ، عمران نے پوچھا۔ جناب، وہ کورنٹو سے آئے تھے، ان کا تعلق کسی سرکاری ایجنسی سے تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک پین میں پاک شہر دشمنوں کا گروپ یہاں پہنچا ہے۔ اس گروپ میں 2 عورتیں اور 4 مرد ہیں، اور ہم نے انہیں چھپا کر رکھا ہے، لیکن مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ انہوں نے پورے قصبے کے گھر کی تلاشی لی، انہوں نے سارے قصبے کے مردوں کے کارڈ بھی چیک کیے۔ پھر ایک ان کی بڑی لیڈی آفیسر ہیلی پر آ گئی، اس کا نام ریٹا جولین تھا۔ وہ بہت غصیلی عورت تھی، اس نے مجھے اور پورے قصبے کو ایسی خوفناک دھمکیاں دی کہ ہم سب بے حد ڈر گئے۔ لیکن قبضے میں کوئی ہوتا تو ہم انہیں بتاتے نا، وہاں تو کوئی تھا ہی نہیں۔ اچھی طرح تلاشی لے کر آخر کار وہ واپس چلے گئے۔ اس کے بعد ایرک میرے پاس آیا اور اس نے آپ کے بارے میں بتایا، تو میں نے پہلے تو صاف انکار کر دیا کیونکہ میں اپنے ملک کے دشمنوں کو پناہ نہیں دے سکتا، لیکن ایرک نے بتایا کہ آپ کا تعلق کچھ سرکاری ایجنسی سے ہے جو اس سرکاری ایجنسی کی مخالفت میں کام کری ہے، اور اس نے مجھے نوٹوں کی گڈیاں دی، تو میں یہاں آنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اولڈ فادر، ہم اس طرح کورنٹو پہنچنا چاہتے ہیں کہ ہمیں وہاں چیک نہ کیا جا سکے اور ہمیں وہاں پناہ بھی مل جائے، لیکن ہمارے پیچھے اگر تم نے دشمنوں کو لگایا نا تو اس کا خمیازہ تمہیں اور تمہارے قصبے کو بھگتنا پڑے گا، لیکن اگر تم تعاون کرو گے تو اس جیسی 20 گڈیاں تمہیں اور مل سکتی ہیں۔ جناب، آپ کے درست کر رہے ہیں؟ ہاں، اسی لیے کہہ رہا ہوں، جس طرح ہم رقم دینے میں فیاض ہیں اسی طرح دھوکہ دینے والوں کے لیے ہم بڑے جلاد بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ فکر نہ کریں، آپ اتنی دولت دے رہے ہیں تو اتنی تو شاید ہم 1 سال میں بھی نہ کما سکیں۔ مجھے دھوکہ دینے کی پھر کیا ضرورت ہے؟ پھر بتاؤ کیا کرو گے اور کس طرح کرو گے، ڈیٹیل بتاؤ مجھے۔ جناب، ان دنوں کورنٹو میں مکمل طور پر فوج کا کنٹرول ہے اور فوجی کارڈ کے بغیر وہاں کوئی آدمی نہیں جا سکتا۔ آپ یہ بتائیں، آپ نے وہاں کتنے دن رہنا ہے؟ 2 سے 3 دن۔ ٹھیک ہے،
ہم آپ کو فوجی کارڈ دے دیتے ہیں اور ہمارے آدمی ہفتے تک قصبے میں رہیں گے. ان کے کارڈ کی وجہ سے آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی. جہاں تک رہائش کا تعلق ہے تو کورنٹو میں خفیہ اڈا موجود ہے جہاں فوج کے ہاتھ بھی نہیں پہنچ سکتے. یہ سپر ماسٹر کا اڈا ہے. وہاں آپ کو رہائش، کھانا، اسلحہ، شراب، بلکہ جو کچھ آپ چاہیں سب کچھ مل سکتا ہے آپ کو. لیکن آپ کو علیحدہ رقم دینا ہوگی. کیا ان کارڈز پر تصویریں بھی ہوتی ہیں؟ نہیں جناب، ان پر صرف نام اور پتہ ہوتا ہے اور شناختی نشان. کیا عورتیں بھی وہاں جاتی ہیں؟ جی ہاں، ہمارے قصبے کی کئی عورتیں بھی وہاں کام کرتی ہیں. لیکن اس سپر ماسٹر تک ہم پہنچیں گے کیسے؟ میرا ایک آدمی آپ کے ساتھ جائے گا. وہ میرا پیغام سپر ماسٹر تک کو دے گا اور آپ بے فکر رہیں، ہمارا وہ خاص آدمی ہے. اوکے، تم نے ہمیں دیکھ لیا. اب ہماری عمروں کے مطابق کارڈ فراہم کرو اور اپنے آدمی کو بھیج دو تاکہ ہم اس کے ساتھ آگے بڑھ جائیں. ہم یہاں سے جیپ پر جائیں گے اور پھر کورنٹو سے پہلے جیپ چھوڑ دیں گے اور جیپ ایرک واپس لے جائے گا. ٹھیک ہے جناب، پر رقم؟ عمران کے اشارے پر صفدر نے جیب سے 10 گھنٹیاں نکال کر اولڈ فادر کے حوالے کر دی. اولڈ فادر کا چہرہ گلنار ہو گیا. یہ آدھی رقم ہے، آدھی اس وقت جب تم کارڈز لے کر آؤ گے. اوکے جناب. اس نے گڈیاں رکھی اور ایرک کو لے کر تیزی سے وہاں سے نکلتا چلا گیا. عمران اور اس کے ساتھی اس وقت تک ایرک اور اولڈ فادر کو دیکھتے رہے جب تک وہ ان کی نظروں سے اوجھل نہ ہو گئے. ریٹا کا چہرہ غصے سے بگڑا ہوا تھا. وہ کورنٹو کی عمارت میں تھی. یہ عمارت کورنٹو میں موجود فوج کے انچارج کا ہیڈ کوارٹر تھی جس کا نام میجر فرانسو تھا. ریٹا اس کے آفس میں بیٹھی تھی. میری بات کا یقین کریں میجر فرانسو، یہ لوگ کورنٹو میں داخل ہو چکے ہیں. یہ بات طے سمجھیں. مدام، ایسا ممکن نہیں ہے. آپ یقین کریں کورنٹو میں اڑنے والی چڑیا بھی ہماری نظروں سے بچ نہیں سکتی. اور آپ ایک پورے گروپ کی بات کری ہیں. جو لوگ یہاں آتے اور جاتے ہیں ان کے بارے میں میرے آدمی کافی حد تک جانتے ہیں، اس لیے اگر ان کے پاس کارڈز ہوں گے تب بھی وہ پکڑے جائیں گے. یہاں کوئی ایسا اڈا ہے جہاں یہ رہ سکیں؟ کوئی بھی خفیہ اڈا؟ نہیں مدام، یہاں سے کوئی اڈا نہیں ہے. اس سے پہلے کہ مزید بات ہوتی اچانک فون کی گھنٹی بجی. یس، میجر فرانسو ہے. کیپٹن ڈیوس بول رہا ہوں جناب. کیا ہوا؟ کوئی خاص بات؟ جناب، اہم اطلاع ملی ہے کہ یہاں کسی سپر ماسٹر کا خفیہ اڈا بھی موجود ہے. میں نے سوچا آپ کو اطلاع کر دوں کہ وہاں ریڈ کیا جائے. کیا مطلب؟ کیا کہہ رہے ہو؟ خفیہ اڈا اور یہاں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ریٹا بے اختیار چونکی. اس نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر خود ہی لاؤڈر کا بٹن دبا دیا. جناب، ابھی اطلاع ملی کہ کورنٹو کے شمال میں جہاں مزدوروں کی آبادی ہے وہاں ایک بڑا سا احاطہ ہے جہاں مزدور رات کو مل کر رہتے ہیں. وہاں سے کسی خفیہ اڈے کو راستہ جاتا ہے جو زیر زمین ہے اور وہاں نہ صرف ہر قسم کے عیاشی کا سامان مہیا کیا جاتا ہے بلکہ وہاں سے لوگوں کو پناہ بھی دی جاتی ہے جو مجرم ہوں. یہ اطلاع جس نے دی ہے وہ سپر ماسٹر کا ساتھی تھا، لیکن پھر کسی وجہ سے ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا اور اس آدمی نے ہمیں مخبری کر دی. او ویری بیڈ. اس پر تو ابھی اور اسی وقت وہاں ریڈ ہونی چاہیے. تم پارٹی تیار کرو، میں تمہارے ساتھ جاؤں گا ابھی اور اسی وقت. میجر نے کہا اور ریسیور رکھ دیا. میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی اور میرے آدمی بھی. ٹھیک ہے مدام، ضرور چلیں. ریٹا نے ریسیور اٹھا ایک نمبر ڈائل کیا. یس، اولیور ہے. ریٹا بول رہی ہوں. کورنٹو میں خفیہ اڈے کا پتہ چلا ہے. ہو سکتا ہے پاکیزی ایجنٹ وہاں چھپے ہوں، اس لیے فوج کے ساتھ ساتھ ہم نے بھی وہاں ریڈ کرنا ہے. تم ساتھیوں سمیت جیپ لے کر یہاں ملٹری ہیڈ کوارٹر آ جاؤ ابھی اور اسی وقت. یس مدام. پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد کیپٹن ڈیوس اور اولیور دونوں اکٹھے اندر آئے تو ریٹا اور میجر فرانسو دونوں اٹھ کھڑے ہوئے. تھوڑی دیر بعد ان کی جیپیں تیزی سے دوڑتی ہوئی اس آبادی کی طرف جا رہی تھی جہاں کے بارے میں انہیں نشاندہی کی گئی تھی. آبادی میں فوج نے اس احاطے کو گھیرے میں لے رکھا تھا. لوگ اس احاطے سے باہر سوے میں انداز میں کھڑے تھے. کہاں ہے وہ سپر ماسٹر؟ میجر نے جیپ سے اترتے ہوئے کہا. اندر ہوگا جناب، ابھی تک ہم نے کوئی مداخلت نہیں کی، صرف محاصرہ کر رکھا ہے. کیپٹن ڈیوس، تم نے حماقت کی ہے. وہ پاکیزی ایجنٹ اگر اندر ہوئے تو وہ نکل گئے ہوں گے. ریٹا نے غصے سے کہا. مدام، وہ محاصرے سے کیسے نکل سکتے ہیں؟ وہ اندر تھے تو اندر ہی ہوں گے. کیپٹن نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا. پھر ریٹا اور میجر فرانسو اپنے آدمیوں سمیت اندر داخل ہوئے. سپر ماسٹر بوڑھا آدمی تھا. اس نے 2 تھپڑوں کے بدلے سب کچھ اگل دیا اور پھر ریٹا اور اس کے آدمی بھی اس تہہ خانے میں پہنچ گئے جہاں شراب اور اسلحے کا اسٹاک موجود تھا، لیکن وہاں کوئی آدمی نہ تھا. وہ 6 افراد کہاں جو یہاں پہنچے تھے تمہارے پاس؟ بولو جلدی جواب دو ورنہ. ریٹا نے سپر ماسٹر کو گریبان سے پکڑ کر چلاتے ہوئے کہا. 6 افراد؟ کون سے افراد مدام؟ آپ کن افراد کی بات کری ہیں؟ 2 عورتیں اور 4 مرد جو یہاں تمہارے اڈے پہ تھے. بولو کہاں ہے وہ؟ یہاں کسی عورت کا کیا کام؟ آپ پورا اڈا اچھی طرح چیک کر لیں، یہاں کوئی نہیں آیا. یہاں صرف فوج کے لیے شراب کا اسٹاک رکھا جاتا ہے اور کچھ نہیں. اولیور، اس اڈے کی ایک ایک اینٹ چیک کرو. میری چھٹی اس کہہ کہ اگر وہ لوگ یہاں آئے ہوں گے تو لازماً یہیں چھپے ہوں گے. یس مدام. اولیور نے کہا اور اپنے آدمیوں کو لے کر آگے بڑھ گیا جبکہ ریٹا اور میجر فرانسو باہر آتے میں آ گئے. تھوڑی دیر بعد اولیور واپس آئے. مدام، یہاں کوئی خفیہ راستہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اندر موجود ہے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے وہ بعد میں پہنچے، اس لیے کیپٹن ڈیوس تم نے یہاں اپنے خاص آدمی چھوڑنے ہیں اور جیسے ان کے بارے میں اطلاع ملے تم نے مجھے اطلاع دینی ہے میری ذاتی فریکوینسی پر. یس مدام. چلو اولیور، اب ہم اپنی رہائش گاہ پر جائیں گے. یہاں کا باقی کام فوج سنبھال لے گی. پھر وہ سب لوگ گاڑیوں میں بیٹھ کر وہاں سے نکلتے چلے گئے. ریٹا کا چہرہ بری طرح بگڑا ہوا تھا. وہ لوگ اپنی رہائشی کوٹھی میں پہنچ گئے. ریٹا کا غصے کے مارے برا حال تھا. جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا اس کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی، اس لیے وہ آرام کرنے کے لیے بیڈ روم میں جانے کے بجائے ملکہ کمرے میں آ کر کرسی پر بیٹھ گئی. اچانک میز پر پڑے فون کی گھنٹی بجی. اس وقت یہاں فون؟ ریٹا بڑبڑائی اور فون اٹھا لیا. یس، ریٹا جولین ہے. میجر فرانسو ہے.
उस ग्रुप को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया गया और उस वक्त वो मेरे हेडक्वार्टर में हैं, आप आ जाएं। रीटा बुरी तरह उछल पड़ी कि क्या कह रहे हैं आप, क्या वो जिंदा हैं? हाँ, गिरफ्तार हुए हैं तो जाहिर है हमने उन्हें हलाक नहीं किया, हम उन्हें कानून के हवाले करेंगे। कहाँ से ट्रेस हुए वो और कैसे? वो टोरंटो के मशरक में एक इमारत की दीवार की ओट में छुपे हुए थे कि अचानक वहाँ चंद अफराद पहुँच गए और उनकी वजह से उन्हें बाहर आना पड़ा, जिस पर फौज ने उन्हें घेर लिया। उनके पास कार्ड्स भी नहीं थे और वो 2 औरतें और 4 मर्द थे, इसलिए उन्हें गिरफ्तार करके हेडक्वार्टर लाया गया है। ओके, मैं आ रही हूँ। थोड़ी देर बाद रीटा मेजर के ऑफिस पहुँच गई। ऑफिस का दरवाज़ा खुला था। रीटा अंदर दाखिल हुई थी कि यकलत उसके मुंह से चीख निकल गई। उसके सर पर अचानक खौफनाक और ज़ोरदार धमाका हुआ था और इसके साथ ही उसके जहन में इस तरह तारीकी फैलती चली गई जैसे किसी ने अचानक पर्दा डाल दिया हो। उसके हवास उसका साथ छोड़ गए। आखिरी लम्हे में बस उसके जहन में यही बात उभरी कि उसके साथ धोखा किया गया है और फिर उसके जहन में तारीकी फैलती चली गई, शायद हमेशा के लिए। इमरान लोग टोरंटो पहुंच गए थे। उनके कार्ड एक जगह चेक किए गए, लेकिन ये चेकिंग सिर्फ कार्ड्स तक ही महदूद रही। ओल्ड फादर ने उनके साथ जो आदमी भेजा था उसका नाम फ्रॉस्ट था और इमरान बावजूद उस फ्रॉस्ट के कहने के सुपर मास्टर के अड्डे पर ना गया, बल्कि उसने फ्रॉस्ट को कहा कि वो सुपर मास्टर को उनके पास ले आए। फ्रॉस्ट चला गया और फिर इमरान के साथी उसकी पेशबंदी पर हैरान रह गए जब फ्रॉस्ट ने वापस आकर बताया कि सुपर मास्टर के अड्डे को फौज ने घेरे में ले रखा है और बड़े बड़े अफसरान आए हुए हैं। तो मुझे ये बताओ कि मेजर फ्रांसो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इमरान ने पूछा। वो तो यहाँ से कुछ दूर है, हमें वहाँ ले चलो। चलिए। थोड़ी देर बाद वो एक छोटी सी इमारत के सामने पहुंच गए। यहाँ एक अहाता था जिसके अंदर छोटी सी इमारत थी। इमारत पर एक्रीमी फौज का मखसूस झंडा लहरा रहा था, लेकिन वहाँ को पहरेदार नहीं था। अब तुम कहाँ जाओगे? इमरान ने फ्रॉस्ट से पूछा। मैं तो अभी इसी वक्त वापस जाऊँगा, मैं यहाँ नहीं रुक सकता। ठीक है, यू कैन गो। फ्रॉस्ट उन्हें सलाम करके वापस चला गया। वो लोग असलहे समेत अहाते में दाखिल हो गए। थोड़ी जद्दोजहद के बाद उन्होंने उस इमारत पर कब्जा कर लिया। वहाँ सिर्फ 7 आदमी थे जिन्हें आसानी से कवर कर लिया गया। उनमें से एक ने बताया कि यहाँ सिर्फ मेजर फ्रांसो की रिहाइश और ऑफिस है, जबकि बाकी फौज अलहदा इलाके में रहती है और उनका अमली इंचार्ज कैप्टन डेविस है। और इस वक्त फ्रांसो, डेविस और डार्क स्काई की सेकंड जीप रीटा और उसके साथी के साथ किसी खुफिया अड्डे पर रेड के लिए गया हुआ है। तो इमरान समझ गया कि ये सब सुपर मास्टर के अड्डे पर गए हैं। इमरान ने फैसला किया कि अब वो रीटा को पहले कवर करेगा, फिर आगे कोई काम करेगा। चुनाचे उसने उन सब आदमियों को हलाक कर दिया और उसके साथी चुप कर बैठ गए और उन लोगों का इंतजार करने लगे। फिर तकरीबन 1 घंटे बाद एक जीप अहाते में दाखिल हुई। ओके, अब तुम जाओ, सुबह आ जाना। जीप से उतरने वाले एक लंबे कदर भारी जिस्म के आदमी ने मुड़कर जीप के ड्राइवर से कहा। ड्राइवर ने जीप वापस ले गया, जबकि वो आदमी फौजी अंदाज में चलता आगे बढ़ा और जैसे वो कमरे में दाखिल हुआ, सफदर और तनवीर ने उसे छाप लिया। ये आदमी मेजर फ्रांसो था। फिर इमरान ने उससे तफसीली पूछगछ करके मतलब की तमाम मालूमात हासिल की। इसके साथ साथ उसने मेजर से रीटा और उसके साथियों के बारे में भी मालूमात हासिल कर ली और उस इमारत का फ़ोन नंबर भी पता किया जहाँ रीटा रिहाइश पजीर थी। मेजर को बेहोश किया गया तो इमरान ने रिसीवर उठाकर रीटा के नंबर डायल किया और उसे यहाँ पर आने के लिए कहा। फिर जैसे ही रीटा जीप से उतरकर तेज तेज कदम उठाते उस कमरे में आई, इमरान उसकी घनपट्टी पर मुड़ी हुई उंगली का पूरी क़ुव्वत से मारा तो रीटा एक ही ज़रब खाकर बेहोश हो गई। इमरान के कहने पर उसके साथियों ने उसे मेजर फ्रांसो के साथ एक कुर्सी पर रस्सियों से बांध दिया। अब तुमने उस इमारत पर रेड करना है जहाँ रीटा के आदमी मौजूद हैं। वहाँ पहले बेहोश कर देने वाली गैस फायर करना, फिर अंदर जाकर उन सबको हलाक कर देना। लेकिन इमरान साहब, इससे क्या होगा? सुबह होती जैसी उनकी लाशें मिलेंगी यहाँ गाँव बर्पा हो जाएगा। इमरान ठीक कह रहा सफदर, हमें असल खतरा रीटा और उसके आदमियों से है। ये लोग इंतहाई तरबियत याफ्ता हैं, जबकि आम फौजी इस अंदाज में काम नहीं कर सकते। लेकिन फिर इस रीटा का भी खात्मा करना होगा। सफदर ने कहा। वो भी कर लेंगे, पहले तुम ये काम करो। फिर जूलिया के अलावा सफदर, तनवीर, सालेहा और शकील इमारत से बाहर चले गए। तुम इनका ख्याल रखो, साथियों के वापस आने तक मैं बाहर रहूँगा। इमरान ने जूलिया से कहा। अगर कोई फ़ोन आ गया तो फ़ोन की बेल सुनकर मैं यहाँ आकर फ़ोन अटेंड कर लूँगा। यू डोंट वरी, मैं नहीं चाहता कि वो अचानक हमारे सरों पर आ जाए। जूलिया ने इस बात में सर ला दिया। इमरान अहाते में आकर एक जीप की ओट में खड़ा हो गया। फिर तकरीबन 1.5 घंटे बाद उसे अपने साथी आते दिखाई दिए। क्या हुआ? काम हो गया, 7 आदमी थे वहाँ। उन सब की गर्दनें तोड़कर उन्हें नीचे तहखाने में डाल दिया गया है। ठीक है सफदर, अब तुम यहाँ ड्यूटी दो, मैं मेजर और रीटा से मुज़ाकरात कर लूँ। इमरान वापस कमरे में दाखिल हुआ। फिर इमरान ने मेजर फ्रांसो का नाक और मुँह बंद करके उसे होश में लाने की कोशिश की तो वो कुछ देर बाद होश में आ गया। ये सब क्या है? क्या मतलब? कौन हो तुम? अरे, मदाम रीटा भी यहाँ मौजूद है। ये सब क्या है? मेजर फ्रांसो ने होश में आते इंतहा हैरत भरे लहजे में इधर उधर देखते हुए और फिर सामने बैठे इमरान और जूलिया की तरफ देखते हुए कहा। मेजर, हम वही हैं जिसकी तलाश में तुमने सुपर मास्टर के अड्डे को घेर रखा है। मेरा नाम अली इमरान है। मेजर को झटका सा लगा। ओह, तुम यहाँ मेरे हेडक्वार्टर में? क्या मतलब? तुम यहाँ तक कैसे पहुँच गए? कैसे हुआ सब कुछ? अभी तुम हमारे बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन ये रीटा सब कुछ जानती है। मैंने इसे इसीलिए होश नहीं दिलाई क्योंकि इसने चीखना चिल्लाना शुरू कर देना है। ये जज्बाती औरतें, जबकि तुम मुझे समझदार और संजीदा आदमी दिखाई देते हो। तुम चाहते क्या हो? हमने टोरंटो के शुमाल मगरबी इलाके के अंदर मौजूद डार्क स्काई के हेडक्वार्टर से BR मिसाइल का फार्मूला हासिल करना है जो उन्होंने पाकिस्तान से लिया था, और बस।
لیکن میں اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرا تو اس ہیڈ کوارٹر سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو یہاں ٹورنٹو قصبے کا انچارج ہوں۔ تم ہمیں ڈیٹیلز تو بتا سکتے ہو۔ سوری، یہ ملک سے غداری ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا، چاہے تو مجھے جان سے ہی کیوں نہ مار دو۔ میں نے تم سے ایسی کوئی بات نہیں پوچھنی جس پر تم پہ غداری کا الزام لگے یا تمہیں مرنا پڑے۔ عمران نے نرم لہجے میں کہا تو میجر بے اختیار چونکا۔ تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ ہیڈ کوارٹر کے عقب میں فوجی چھاؤنی ہے، تم مجھے صرف اس چھاؤنی کے انچارج کا نام بتا دو۔ اس کا نام کرنل ڈرمن ہے۔ فون نمبر کیا اس کا؟ مجھے نہیں معلوم، اور نہ میرا اس سے کوئی تعلق ہے۔ میجر فرانسو فون نمبر بتانا تو غداری کے زمرے میں نہیں آتا، یہ تو یہاں کے ایکسچینج کو فون کر کے بھی معلوم کیا جا سکتا ہے۔ میجر بے اختیار چونکا، پھر اس نے نمبر بتا دیا۔ ڈرمن کا حلیہ اور قد و قامت کیا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم۔ اوکے، تمہاری مرضی ہے۔ میں نے کوشش کی تھی کہ تم ہلاکت سے بچ جاؤ اور تمہارا ضمیر بھی داغدار نہ ہو، لیکن اگر تم خواہ کی ضد کر کے مرنا ہی چاہتے ہو تو پھر ایسے صحیح۔ عمران نے جیب میں سے ہاتھ ڈال کر مشین پسٹل نکال لیا۔ رکو بتاتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی میجر نے تیزی سے بتانا شروع کر دیا۔ کرنل ڈرمن، تمہارا کیا لگتا ہے رشتے میں؟ میجر بے اختیار چونکا۔ کیا مطلب؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم نے جو حلیہ بتایا وہ تمہارے بنیادی خط و خال سے ملتا جلتا ہے، اس لیے یا تو یہ کرنل ڈرمن تمہارا حقیقی بھائی ہے یا پھر فرسٹ کزن۔ میجر کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ تم چیز کیا ہو؟ تم کیسے جان لیتے ہو سب کچھ؟ میں تمہیں ہلاکت سے بچانا چاہتا ہوں میجر، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ کرنل ڈرمن میرا خالہ زاد بھائی اور میری بہن کا شوہر ہے۔ میجر فرانسو نے کہا۔ کیا تمہاری بہن بھی چھاؤنی میں رہتی ہے؟ نہیں، وہ کیپٹل میں رہتی ہے، یہاں فیملیز الاؤ نہیں ہے۔ جولیا، اسے ہاف آف کر دو۔ کیا مطلب؟ میجر نے گھبرائی آواز میں کہا، لیکن دوسرے لمحے اس کے حلق سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ جولیا نے ہاتھ میں پکڑے پسٹل کا دستہ اس کی کنپٹی پہ جڑ دیا۔ تم کیا کرنا کیا چاہتے ہو؟ کیا اس کرنل ڈرمن سے بات کرو گے؟ میجر کی آواز میں۔ ہاں، کوشش کرتا ہوں۔ عمران نے اس کے بتائے ہوئے نمبر ڈائل کیے۔ میجر فرانسو بول رہا ہوں، کرنل ڈرمن سے بات کراؤ۔ اوہ، صاحب تو بیڈ روم میں چلے گئے ہیں، بات کراؤ میری، سمجھے؟ عمران نے غصے سے کہا۔ اوکے سر، ہولڈ آن پلیز۔ ہیلو فرانسو، کیا بات ہے؟ اس وقت کیسے فون کیا؟ کیا تم بلیک اسکائی ایجنسی کی سیکنڈ چیف ریٹا جولین کو جانتے ہو؟ ہاں، بہت اچھی طرح۔ کیا ہوا اسے؟ کوئی خاص بات؟ تو پھر تم خود ان سے بات کر لو، میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ عمران نے قدرے جلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ریٹا جولین ہے، سیکنڈ چیف آف بلیک اسکائی ایجنسی۔ عمران نے ریٹا کے انداز و لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ کرنل ڈرمن ہے مدام، کیا بات ہے؟ دوسری طرف سے قدرے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم چیف سیکرٹری کے خصوصی حکم پر یہاں پاکیزہ ایجنٹوں کے خاتمے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ یس مدام، آئی نو۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ پاکیزہ ایجنٹ آپ کے بیس کیمپ میں داخل ہو چکے ہیں، ہمارے پاس حتمی اطلاع ہے اور میں اس سلسلے میں بیس کیمپ آنا چاہتی ہوں تاکہ وہاں ان کو ٹریس کر کے ان کا خاتمہ کر سکوں۔ لیکن میجر بضد ہیں کہ وہ لوگ یہاں بھی نہیں پہنچے اور بیس کیمپ میں بھی نہیں گئے۔ میں چاہوں تو انہیں فوری طور پر معطل کر سکتی ہوں، لیکن ان حالات میں ایسا کوئی قدم اٹھانا نہیں چاہتی، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ سے بات کی جائے۔ مدام، یہ تو ہوتا ہے کہ پاکیزہ ایجنٹ یہاں داخل ہو نہیں سکتے، یہاں ایک ایک قدم قدم پر چیکنگ ہوتی ہے اور تمام کمپیوٹرائز چیکنگ ہے، اس لیے آپ کو جس نے بھی اطلاع دی ہے غلط دی ہے۔ آپ ان ایجنٹس کو جانتے نہیں ہیں، ان کے سامنے آپ کا کمپیوٹر کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ آپ ہم پہ بھروسہ کریں اور مجھے چیک کرنے دیں۔ ٹھیک ہے، میں ہیری پر آ جاتا ہوں، آپ میجر فرانسو سے میری بات کریں۔ اوکے۔ ہلو، میجر فرانسو ہیئر۔ عمران نے فوراً آواز بدلی۔ میجر، میں تمہاری طرف آ رہا ہوں، یہ واقعی انتہائی اہم معاملہ ہے، ہمیں بہرحال ہر طرف سے چوکنا اور محتاط رہنا ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے آ جائیں تاکہ مدام ریٹا مطمئن ہو جائیں۔ اوکے، میں آدھے گھنٹے کے اندر پہنچ رہا ہوں۔ دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ اب باہر جا کر اپنے ساتھیوں کو ساری بات بتا دو تاکہ وہ اس کو کور کر سکیں، ہو سکتا ہے کہ وہ اکیلا نہ آئے۔ عمران نے جولیا سے کہا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر باہر چلی گئی۔ پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد عمران کو باہر سے ہیلی کی آواز آئی تو وہ اٹھ کر دروازے کی اوٹ میں کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہیلی لینڈ ہونے کے چند لمحوں بعد ایک ہلکی سی چیخ اس کے کانوں میں پڑی۔ تھوڑی دیر بعد صفدر ایک آدمی کو اٹھائے کندھے پر لادے اندر داخل ہوا۔ اس آدمی نے باقاعدہ فوجی یونیفارم پہنی تھی۔ ایسے کرسی پر ڈال دو، اکیلا تھا یا کوئی اور بھی تھا؟ ایک ہیلی کاپٹر پائلٹ ہی تھا، اسے بھی کور کر لیا گیا ہے، اسے آف کر دو۔ اوکے، صفدر باہر چلا گیا۔ عمران نے جولیا کی مدد سے کرنل ڈرمن کو کرسی پر رسیوں کے ساتھ باندھ دیا اور پھر اس کا منہ اور ناک دونوں ہاتھوں سے بند کر دیا۔ تھوڑی دیر میں اس کے جسم میں حرکت کے آثار نمودار ہونا شروع ہوئے۔ عمران نے اپنے ہاتھ ہٹا لیے اور پیچھے ہٹ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ یہ کیا مطلب؟ اس نے اٹھنے کی ایک ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا اور اس نے گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھا تو اس کی حالت پہلے سے زیادہ خراب ہو گئی۔ تم نے فرانسو کو پہچان لیا ہوگا کرنل، البتہ یہ بتا دوں کہ اس کے ساتھ والی چیئر پر بلیک اسکائی ایجنسی کی سیکنڈ چیف ریٹا جولین ہے اور میرا نام علی عمران ہے۔ کیا مطلب؟ یہ سب کیا ہے؟ تم نے یہاں کیسے قبضہ کر لیا؟ اور ابھی تھوڑی دیر پہلے میری بات ہوئی تھی، وہ گفتگو میں نے تم سے کی تھی، اور میں سب کچھ اس لیے تمہیں بتا رہا ہوں تاکہ تم پوری طرح ہوش و حواس میں رہ کر میری بات سنو۔ ویری بیڈ، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا ایسا۔ اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ بیس کیمپ سے ڈی ایس ہیڈ کوارٹر کیسے پہنچا جا سکتا ہے؟ اوہ نو، ہرگز نہیں، تم مجھ سے کچھ معلوم نہیں کر سکتے، کبھی نہیں۔
عمران نے اس کے سامنے اٹھا کر اپنی کرسی رکھی اور پھر کوٹ کے اندرونی جیب سے ایک تیز دھار خنجر نکال لیا۔ ابھی تم سب کچھ بتاؤ گے؟ عمران کا ہاتھ تیزی سے گھوما اور کمرہ کرنل کے حلق سے نکلنے والی چیخ سے گونج اٹھا۔ اس کی چیخ کی باز گز ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ ایک بار پھر اس کے حلق سے ایک اور چیخ نکلی۔ اس کے دونوں نتنے آدھے سے زیادہ کٹ چکے تھے۔ وہ تکلیف کی شدت سے اپنا سر دائیں بائیں مار رہا تھا۔ اب تم سب کچھ خود بتاؤ گے؟ عمران نے خنجر سائیڈ میں رکھا اور ایک ہاتھ سے اس کا سر پکڑ کر دوسرے ہاتھ کی مڑی ہوئی انگلی کا ہک اس کی پیشانی پر ابھرنے والی موٹی رگ پہ دے مارا۔ کرنل کانپنے لگا۔ اس کا چہرہ انتہائی حد تک مسخ ہو گیا۔ نام کیا تمہارا؟ کرنل ڈرمن۔ میں کرنل ڈرمن ہوں۔ وہ مسلسل اپنا نام بتانے لگا۔ پھر عمران نے اسے سوالات کرنے شروع کر دیے کیونکہ اسے معلوم تھا کہ کرنل کا شعور ختم ہو چکا ہے اور اب وہ لاشعوری طور پر سب کچھ بتایا جا رہا ہے۔ عمران مسلسل اسے سوالات کی جا رہا تھا۔ کیا تم جانتے ہو کرنل مورگن کہاں ہے؟ نہیں، میں نہیں جانتا۔ ڈرمن نے ڈوبتے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر اچانک وہ خاموش ہو گیا۔ اس کی گردن ڈھلک گئی اور اس کی آنکھیں بے نور ہو گئیں۔ عمران نے جھک کر کرنل کی یونیفارم سے خنجر صاف کر کے جیب میں ڈال لیا۔ میرا خیال تھا تم یونیفارم خراب نہیں کرو گے تاکہ اس یونیفارم میں ہم وہاں پہنچ سکتے۔ نہیں، ایک تو ہمارے پاس میک اپ کو جدید سامان نہیں ہے، دوسری بات ہے کہ وہاں تمام تر کمپیوٹرائز چیکنگ ہے، اس لیے یہ آئیڈیا وہاں کام نہیں کر سکتا۔ پھر کیا کرو گے؟ جولیا نے پوچھا۔ اب وہاں کے بارے میں تمام ڈیٹیلز کا پتہ چل گیا ہے۔ ایک راستہ اس بیس کیمپ سے بھی ڈارک اسکائی ایجنسی ہیڈ کوارٹر میں جاتا ہے، اور چونکہ باقی سارے راستے انہوں نے ہمارے خوف سے سیلڈ کر دی، اس لیے اب ڈارک اسکائی کے ایجنٹ اس بیس کیمپ کے راستے سے ہیڈ کوارٹر آتے جاتے ہیں۔ ڈی ایس ہیڈ کوارٹر میں اسلحہ بھی وافر مقدار میں، اس لیے اب ایک ہی صورت ہے کہ وہاں تنویر ایکشن سے کام لیا جائے اور کوئی صورت نہیں۔ ریٹا کا کیا کرو گے؟ اس کے سارے ساتھی تو ہلاک ہو چکے ہیں۔ ویسے مجھے حیرت ہے کہ اتنا طویل وقت گزر گیا لیکن اسے دوبارہ ہوش نہیں آیا۔ یہ اتنی کمزور تو نہیں ہے؟ اسے میں نے بے ہوش کیا تھا، اس لیے خود ہوش میں نہیں آ سکتی۔ جولیا نے کہا۔ ارے کیوں؟ کیا کیا تم نے؟ میں نے اس کی ناک ایک ہاتھ سے پکڑ کر سر پر چوٹ لگائی تھی۔ او اچھا، پھر تو یہ واقعی خود بخود ہوش میں نہیں آ سکتی۔ تم صفدر، صالح اور شکیل کو اندر بھیجو اور خود باہر تنویر کے پاس رکو۔ جولیا باہر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ تینوں اندر آئے۔ جی عمران صاحب، کیا تفصیلات معلوم ہوئی؟ صفدر نے پوچھا تو عمران نے بتا دیا۔ پھر آپ نے کیا پلان کیا ہے؟ میں نے تمہیں اس لیے بلایا کیونکہ تنویر کے بارے میں میں جانتا ہوں کہ اس نے کیا مشورہ دینا ہے۔ عمران نے کہا تو وہ تینوں ہنس پڑے۔ اس کرنل سے ہمیں ہیلی کاپٹر کراسنگ کارڈ تو مل جائے گا اور ہم کراسنگ کر کے اندر پہنچ جائیں گے، لیکن ہم جیسے ہی ہیلی کاپٹر سے باہر نکلنا چاہیں گے وہ الارم بج اٹھیں گے اور اس کے بعد ہمارا باہر نکلنا ناممکن ہو جائے گا، جبکہ ہم نے ہیڈ کوارٹر کو کھلوانا ہے، وہاں سے فارمولے کی مائکرو فلم حاصل کرنا ہے اور اس کے بعد زندہ سلامت باہر بھی آنا ہے۔ اب بتاؤ سب کچھ کیسے ہوگا؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ فارمولے کی مائکرو فلم اب بھی ہیڈ کوارٹر میں ہے؟ شکیل نے پوچھا۔ اس کے علاوہ دوسری جگہ کا بھی تو علم نہیں ہو رہا ہمیں۔ ہم اس ہیڈ کوارٹر پر قبضہ کریں تو وہاں سے کرنل مورگن کے بارے میں معلوم ہو سکتا ہے۔ دوسری صورت میں اس ہیڈ کوارٹر میں اس بات کا ریکارڈ تو موجود ہوگا کہ بی آر میزائل فارمولا کہاں بھیجا گیا ہے۔ موجودہ حالات میں تو ایسا ہونا ناممکن ہے، صالحہ نے کہا۔ ناممکن کو ممکن بنانے ہمارا کام ہے، عمران بولا۔ آپ کے ذہن میں کوئی پلان ہو تو بتائیں، صفدر نے کہا۔ تم کیا کہتے ہو شکیل؟ عمران صاحب، ہم وہاں جاتے ہی مین چیکنگ ٹاور پر قبضہ کرنے کے بعد وہاں فائرنگ کر کے اس قدر افراتفری پھیلا دیں گے کہ کسی کو کوئی ہوش نہ رہے۔ اس دوران ہم مشن مکمل کر سکتے ہیں، لیکن وہاں تربیت یافتہ فوج ہے اور ہماری تعداد محدود ہے اور ہم ظاہر ہے کہیں چھپ بھی نہیں سکتے۔ پھر عمران نے کہا۔ پھر اس کا ایک ہی حل ہے کہ اس سپر کمپیوٹر کو پہلے اڑا دیا جائے، اس کے بعد کارروائی کی جائے۔ جہاں تک ہیڈ کوارٹر کا تعلق ہے اسے کھلوا نہیں جا سکتا، لیکن میزائلوں سے گیٹ تو توڑا جا سکتا ہے، مگر اصل مسئلہ واپسی کا ہے۔ عمران صاحب، وہ مائکرو فلم وہاں باہر نمائش کے لیے تو نہیں رکھی گئی ہوگی؟ لامحالہ اسے کسی ریکارڈ روم یا کسی ہارڈ روم کے سیف میں رکھا گیا ہوگا۔ اسے وہاں سے نکلوانے یا نکالنے میں کافی وقت لگے گا اور اس دوران کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ریٹا کس دن کام آئے گی؟ کیا مطلب؟ صفدر چونکا۔ ہیڈ کوارٹر کا خفیہ راستہ اس طرف ہے اور ہیڈ کوارٹر کا چیف کرنل راڈس ہے، اور ظاہر ہے وہ ریٹا کو اچھی طرح جانتا ہوگا۔ وہاں ٹرانسمیٹر نہیں ہے، صرف فون ہے، اور ہیڈ کوارٹر کا فون نمبر کرنل ڈرمن نے بتا دیا ہے۔ یہاں وائرلیس فون موجود ہے، یہ ملٹری ہیڈ کوارٹر ہے اور تمہیں تو معلوم ہے کہ ملٹری میں وائرلیس فون استعمال کیا جاتا ہے، لیکن ہم بات کریں گے کس سے؟ یہ اصل مسئلہ ہے۔ باہر بیس کیمپ میں جو سپر کمپیوٹر ہے اس میں وائس چیکنگ سسٹم نہیں ہے کیونکہ اسے جرنل استعمال کے لیے رکھا گیا ہے، لیکن ہیڈ کوارٹر میں جو کمپیوٹر ہے اس میں وائس چیکنگ سسٹم موجود ہے اور کرنل ڈرمن نے ظاہر ہے ریٹا کی آواز کمپیوٹر میں فیڈ کرائی ہوگی۔ اگر میں نے خود بات کی تو فوراً چیک کر لیا جاؤں گا۔ تو آپ ریٹا کو کیسے آمادہ کریں گے؟ میں ریٹا کے بارے میں جانتا ہوں، ویسے تو یہ بے حد دلیر اور بہترین صلاحیتوں کی مالک ہے، لیکن اس میں خامی ہے۔ یہ بیچاری موت سے اتنا ڈرتی ہے کہ شاید کوئی اور نہیں ڈرتا ہوگا۔ صفدر نے اس بات میں سر لایا۔ تو پھر اب کیا پلان ہے آپ کا؟ ریٹا کو کھول دو اور اسے لے جا کر ہیلی میں بٹھاؤ۔ میں اس میجر فرانسو کا خاتمہ کر دیتا ہوں، اس کے بعد ہم ہیلی میں بیٹھ کر بیس کیمپ روانہ ہو جائیں گے، پھر جو ہوگا اللہ مالک ہے۔ عمران نے کہا تو صفدر اور شکیل نے اس بات میں سر لا دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتے صفدر بے اختیار چونکا۔ کیا ہوا؟
इमरान ने उससे चौंक देख कर पूछा, बेस कैंप पर अटैक करने और डीएस हेडक्वार्टर दाखिल होने से पहले हमें एक काम और भी तो करना है। कौन सा काम? आपने कहा था जब तक कर्नल मॉर्गन को इल्म नहीं होगा उस वक्त तक ये पता चलाना मुश्किल है कि माइक्रोफिल्म कहाँ है। इसके अलावा आपने बताया था कि मॉर्गन की जगह अब कर्नल रॉडिस ने हेडक्वार्टर का चार्ज संभाल लिया है और मॉर्गन गायब हो गया है। वो जहाँ भी गायब हो उसके बारे में कोई और जानता हो या ना जानता हो, लेकिन एक आदमी ऐसा है जो उसके बारे में ज़रूर जानता होगा। ओह, शायद तुम चीफ सेक्रेटरी की बात कर रहे हो। हाँ, आई थिंक बेस कैंप या डार्क स्काई हेडक्वार्टर में जाने से पहले हमें एक बार उससे भी बात कर लेनी चाहिए। गुड, अच्छा आइडिया दिया तुमने, इमरान ने कहा। लेकिन चीफ सेक्रेटरी को तो नाराक में होगा क्या? इसके लिए हमें फिर से नाराक जाना पड़ेगा? सालिया बोली, नहीं, मैंने मालूमात हासिल की थी। चीफ सेक्रेटरी यहाँ टोरंटो में मौजूद है और मैंने उसकी रहायशगाह के बारे में भी मालूमात हासिल कर ली है। मेरा इरादा था कि पहले हम डीएस हेडक्वार्टर जाते और अगर वहाँ से हमें कुछ ना मिलता तो फिर हम चीफ सेक्रेटरी पर हाथ डालते, लेकिन अगर सफदर का चीफ सेक्रेटरी के पास जाने का इरादा बन रहा है तो फिर ऐसा ही सही, इमरान ने कहा। थोड़ी देर में वो सब एक बड़ी जीप में टॉप रैंक कॉलोनी की जाने बुड़े जा रहे थे जहाँ चीफ सेक्रेटरी की कोठी थी। वहाँ पहुँचकर उन्होंने गाड़ी रोकी। इमरान ने अपने साथियों को वापस कॉलोनी की अकबी तरफ भेजा और खुद अकबी दीवार फांदकर अंदर दाखिल हुआ। फिर उसे अकबी तरफ एक बेडरूम की खिड़की खुली नजर आई तो वो सामने की तरफ जाने के बजाय उस खिड़की के रास्ते अंदर दाखिल हुआ। खिड़की को अलबत्ता उसने अंदर से बंद कर दिया। बेडरूम का अंदाज बता रहा था कि ये चीफ सेक्रेटरी का ज़ाती बेडरूम है, इसलिए उसे यकीन था कि मुलाजिम इसमें दाखिल नहीं होंगे। वही कुर्सी पर इत्मीनान से बैठ गया। फिर आदारी से कदमों की आवाज़ें आई तो वो तेज़ी से उठकर बाथरूम की तरफ बढ़ गया। उसने दरवाज़ा आहिस्ता से खोला और अंदर चला गया। इसके साथ ही बेडरूम का दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई। सर, आप मेरी आवाज़ सुने बगैर दरवाज़ा नहीं खोलेंगे? एक आदमी की आवाज़ सुनाई दी। ठीक है, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। दूसरी आवाज़ आई और उसके बाद दरवाज़ा बंद हुआ और कदमों की आवाज़ बाथरूम की तरफ बढ़ने लगी। इमरान समझ गया कि आने वाला चीफ सेक्रेटरी है। इमरान को मालूम था कि बाहर लोग मौजूद हैं, इसलिए उसने चीफ सेक्रेटरी की गर्दन को मखसूस अंदाज में झटका देकर बेहोश करके कालीन पर डाल दिया। इसके बाद उसने दरवाजे को अंदर से लॉक किया और फिर वापस आकर उस आदमी की गर्दन को एक बार फिर मखसूस अंदाज में झटका देकर सीधा किया और फिर उसके होश में आते ही उसकी गर्दन पर पैर रखकर मोड़ दिया। वो आदमी तीर की तरह सीधा हो गया। ये वाकई चीफ सेक्रेटरी था और फिर उसने बता दिया कि पाक एशिया से बीआर फार्मूला जिस माइक्रो फिल्म में लाया गया था वो मास्टर फिल्म थी जिस पर डॉक्टर मोहसिन शराजी ने लॉक लगा रखा था और उन्होंने लॉक खुलवाने के लिए एक माहिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की खिदमत हासिल की थी। अभी थोड़ी देर पहले कर्नल मॉर्गन वो फार्मूला लेकर अपने हेडक्वार्टर पहुंचा है और उसका इरादा है कि वो पहले उस फिल्म का प्रिंट निकालेगा और उसके बाद ये फिल्म हार्ड लैब के इंचार्ज डॉक्टर शेफर्ड के हवाले कर दी जाएगी। इमरान को सुनकर बेहद तक़वियत मिली कि डॉक्टर मोहसिन ने मुल्क से गद्दारी करते हुए बीआर मिसाइल का फार्मूला क्रीमी एजेंसी डार्क स्काई को बेच तो दिया था, लेकिन उसने यहाँ अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए फार्मूले की कॉपी एक मास्टर माइक्रो फिल्म में बनाई थी जिस पर बाकायदा कोड लगाया जा सकता है और अगर फिल्म पर कोड लगा दिया जाए तो फिर उसे बिना कोड के नहीं खोला जा सकता। डॉक्टर शिराजी ने माइक्रोफिल्म तो दे दी लेकिन कोड नहीं दिया, या शायद बताना भूल गया। फिर उसने उनसे मजीद दौलत के उसूल के लिए जानबूझकर उन्हें शायद कोड ना बताया हो। बहरहाल जो भी था, माइक्रोफिल्म लॉक होने की वजह से अब तक फार्मूला ओपन नहीं हुआ था और ना ही उसकी कोई कॉपी बनाई गई थी। लेकिन अब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने माइक्रोफिल्म का कोड ओपन कर दिया था और माइक्रोफिल्म मॉर्गन के हवाले कर दी गई थी जो उसे लेकर वापस डीएस हेडक्वार्टर पहुंच चुका था और वहां उस फिल्म का प्रिंट बनाकर उसकी मजीद कॉपियां बनाना चाहता था। ये सब मालूमात लेते ही उसने चीफ सेक्रेटरी को बेहोश किया और फिर पहले की तरह इत्मीनान से दीवार फैलांग कर बाहर आ गया। उसके साथ ही उसके इंतजार में थे। इमरान उन्हें लेकर सीधा वापस मेजर फ्रांसो के हेडक्वार्टर आ गया। रास्ते में उसने उन्हें तमाम कार्रवाई से आगाह किया। अब हमारा हेडक्वार्टर जाना ही मुनासिब होगा। कर्नल मॉर्गन भी वहीं मौजूद है और उसके पास माइक्रोफिल्म भी है जिसका वो प्रिंट बनाने के साथ साथ कॉपी भी बनाना चाहता है और इस काम में काफ़ी वक्त लगता है। इससे पहले कि वो फिल्म से फार्मूले का प्रिंट बनाए और उसकी कॉपी करें, हम उसके सर पर पहुंच जाएं और फिर वही होगा जो हम सब बल्कि तनवीर चाहता है। इमरान ने कहा तो सबने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिला दिया।